بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر پارٹ نمبر 32 کے ساتھ ہم کتاب مذہب اہل بیت کے پیج نمبر 482 پر کو مکمل کر چکے تھے اور اب ہم پیج 483 سے مکتوب نمبر 41 کو پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے اختلافات ختم ہونے کے بعد اجماع منعقد ہو گیا، اور اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ اہل سنت اس سے انکار نہیں کرتے کہ بیعت مشورے سے نہیں ہوئی، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل ناگہانی اور دفعتاً ہوئی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر انصار نے مخالفت کی اور سعد کو خلیفہ بنانا چاہا تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس بیعت کے بنی ہاشم میں مخالف تھے، اور مہاجرین و انصار میں جو بنی ہاشم کے طرفدار تھے انہوں نے بھی مخالفت کی، اور سب حضرت علی علیہ السلام ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امر خلافت آخر میں حضرت ابو بکر کے لیے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اور آخر کار سب نے انہیں امام بنانا پسند کر لیا۔ پیج 484۔ لہٰذا جب سب نے امام بنانا پسند کر لیا تو وہ نزاع یک قلم برطرف ہو گئی، اختلافات ایک ساتھ دور ہو گئے، اور سب نے جناب ابو بکر کا بوجھ بٹانے، خیر خواہی کرنے پر اتفاق کر لیا۔ لہٰذا جس سے حضرت ابو بکر نے جنگ کی سب نے اس سے جنگ کی، اور جس سے ابو بکر نے صلح کی سب نے اس سے صلح کی، اور ان کے اوامر نواہی اور احکامات کو جاری کیا، اور کسی نے بھی ان کی اطاعت سے گریز نہیں کیا۔ لہٰذا اس بنا پر اجماع مکمل ہو گیا، اور بیعت خلافت صحیح ٹھہری۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو جب کہ ان میں پراگندگی پھیل چکی تھی ایک نقطہ پر اکٹھا کیا، اور ان کے دلوں کو جب باہمی نفرت و بیزاری پیدا ہو چکی تھی ملا دیا۔ اور نیچے لکھا ہے سین، تو اس کا مطلب یہ ہے سامعین کہ یہ جو مکتوب نمبر 41 ہے وہ ختم ہوا۔ آئیے اس کا جواب مکتوب پڑھتے ہیں۔ جواب مکتوب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا حضرت ابو بکر کا بوجھ بٹانے اور ظاہر و باطن میں ان کی خیر خواہی پر اتفاق کر لینا اور چیز ہے، اور اجماع کے ذریعے عقد خلافت کا صحیح ہونا دوسری چیز ہے۔ ان دونوں میں نہ تو عقلی تلازم ہے نہ شرعی، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہوئے ان کا جو طرز عمل شاہان اسلام کے ساتھ رہا وہ دنیا کو معلوم ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کٹھن وقتوں میں ان کی مدد کی، اور یہی ہم لوگوں کا بھی مسلک ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کے جواب میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ پیج 485۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا نظریہ یہ رہا کہ امت اسلام کو سربلندی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک ایسی سلطنت نہ ہو جو مسلمانوں کی شیرازہ بندی کرے، ان کے اختلافات و پراگندگی کو دور کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، مسلمانوں کے حالات پر کڑی نظر رکھے، اور یہ سلطنت اسی وقت استوار ہو سکتی ہے جب خود رعایا اپنی جان و مال سے اس کا بوجھ بٹائے، حکومت سے تعاون کرے۔ اگر زمام سلطنت کا حاکم شرعی، اور بریکٹ میں لکھا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین و نائب، بریکٹ کلوز، تو سلطنت کا حاکم شرعی کے ہاتھ میں رہنا ممکن ہو تو بس وہی فرما روا ہوگا، کوئی دوسرا نہیں، اور یہ متعذر ہوں اور مسلمانوں پر حاکم شرعی کے علاوہ کوئی دوسرا مسلط ہو جائے تو اس صورت میں امت اسلام پر واجب ہے کہ ہر ایسے معاملے میں جس میں اسلام کی عزت و شوکت، سرحدوں کی حفاظت، ملک کا امن و امان منحصر ہو، بادشاہ سے تعاون کرے، مسلمانوں میں افتراق نہ پیدا کرے، اس سے ٹکرا کر مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر نہ کر دے، بلکہ امت پر یہاں تک واجب ہے کہ اس بادشاہ سے اس طرح پیش آئے جس طرح خلفائے برحق سے اسے پیش آنا چاہیے، زمین کا خراج و لگان ادا کرے، چوپایوں کی زکوٰۃ دے،
نیز اس قسم کی چیزیں جو بادشاہ نے خراج و لگان کے طور پر لوگوں سے حاصل کی ہوں، مسلمانوں کے لیے اس کا لینا بھی جائز ہے، خرید و فروخت کے ذریعے انعام و بخشش کے طور پر یا اور جو صورتیں پانے کی ہوں۔ یہی طرز عمل امیر المومنین علیہ السلام کا رہا، اور آپ کی نسل سے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہوئے ان کا مسلک بھی یہی رہا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میرے بعد بڑے بڑے انقلابات پیش آئیں گے اور بہت سی ناگوار باتوں کا تمہیں سامنا ہوگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہم آگے ہیں پیج 486 کے اوپر۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص اس زمانے میں رہے تو کیا حکم ہے آپ کا؟ سوالیہ نشان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، تمہارے ذمے جو حقوق آتے ہوں انہیں ادا کرو اور خود اپنے حقوق کے لیے درگاہ الہی سے سوال کیا کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب جہاں پہ یہ لکھا ہے سوال کیا کرو تو ہمیں اشارہ ہے کہ ہم جا کے حاشیے میں پڑھیں۔ حاشیے میں لکھا ہے صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 118 میں یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر اصحاب صحاح و سنن نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کہ کیا لکھا ہے۔ اگلے پیج پہ لکھا ہے، جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میرے خلیل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں سنوں اور اطاعت کروں، اگرچہ وہ دست و پا بریدہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اب انورٹڈ کاما کلوز، اور یہاں پر پھر ہمیں حاشیے میں جانے کی طرف اشارہ ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 4 میں یہ حدیث موجود ہے اور مشہور احادیث میں ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ آئیے اب پیج کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لکھا ہے۔ آگے لکھا ہے، سلمہ سین لام میم ہے، جعفی جیم عین فے چھوٹیے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ یا حضرت، کیا حکم ہے آپ کا اگر ہم پر ایسا شخص حاکم بن بیٹھے جو اپنے حقوق کو ہم سے وصول کرے لیکن ہمارے حقوق ہمیں نہ دے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، تم ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ اپنے فرائض کے جواب دہ ہیں، تم اپنے فرائض کے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر ہم نے جانا ہے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح مسلم و دیگر صحاح میں ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، حذیفہ بن یمان سے ایک شخص مروی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ میرے بعد کچھ ایسے بھی ائمہ ہوں گے جو نہ میری راہ پر چلیں گے نہ میری سنت پر عمل کریں گے، ان قریب ان میں کچھ ایسے افراد حاکم بن بیٹھیں گے ہوں گے تو وہ انسانی پیکر میں، مگر ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے۔ یہ ہم پیج 487 پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہ بات جب مکمل ہوئی تو انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے، حذیفہ نے پوچھا، یا حضرت، اگر میں نے ایسا دور پایا تو میں کیا کروں گا؟ سوالیہ نشان۔ حضرت نے فرمایا، انورٹڈ کاما، تم امیر کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ تمہاری پشت زخمی کر دے، تمہارے مال کو چھین لے، مگر پھر بھی تم اس کی بات کو مانو اور اطاعت کرو، اور انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلم نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 میں اسے لکھا ہے، اور اکثر اصحاب سنن نے اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب صفحے پہ دوبارہ آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ان قریب تم پر چند فرمانروا مسلط ہوں گے، اور اس کے بارے میں نہیں، کچھ ہم نے نیچے نہیں پڑھنا۔ اس کے بارے میں جو نیچے عربی میں لکھی ہے بات، فتعرفون وتنکرون فمن عرفا بری ومن انکر سلم، لیکن اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں تھا۔ ہاں، اس کے بارے میں نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ جس نے منکر کو جانا اور منکر اس پر مشتبہ نہیں ہوا تو اس کے گناہ سے برات کی صورت یہ ہے کہ اس کے منکر یعنی بریکٹ میں بدی کو وہ اپنے ہاتھ یا زبان سے وضع کرے، اور
کچھ نہ کر سکتا ہو تو دل ہی دل میں اسے برا کہے۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں لکھا تھا پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے لوگوں نے پوچھا کہ ہم ان سے برسر پیکار ہوں، یعنی سوالیہ نشان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انورٹڈ کاما جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تب تک نہیں، اب انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس بارے میں بہت سی متواتر اور حدیثیں ہیں، خصوصاً بطریق ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ تو بہت زیادہ یہی وجہ تھی کہ باوجود یہ کہ ائمہ طاہرین کی حالت اس جیسی ہو رہی تھی جس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو اور آنکھوں میں خس و خاشاک پڑے ہوں، دم گھٹ رہا ہو، آنکھیں جل رہی ہوں، مگر وہ صبر کیے برداشت کرتے رہے۔ پیج 488 پر اب ہم آ چکے ہیں۔ ان کا صبر کرنا محض اسی وجہ سے تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مخصوص طریقے پر حکم دے گئے تھے، تاکید کر گئے تھے کہ دیکھو اس نوبت پر بھی پہنچ کر اف نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے گئے تھے کہ دیکھو جتنی اذیتیں بھی تمہیں پہنچائی جائیں مگر تم صبر کرنا تاکہ امت والوں کا بھلا ہو۔ ان چیزوں ان کی شوکت محفوظ رہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ انتہائی تلخی کے باوجود حکام میں وقت کو ہدایت کے راستے دکھاتے رہے تاکہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو نافذ کریں۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کے ساتھ سچے دل سے خیر خواہی کی، ہمیشہ ان کو مشورہ دیتے رہے۔ زمانہ خلافت ثلاثہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے حالات و طرز عمل کا جائزہ لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے حق سے نا امید ہو کر جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مایوس ہو کر آپ نے مصالحانہ روش رکھی اور شاہان وقت سے صلح و آشتی کو اپنا وتیرہ بنایا۔ آپ دیکھتے تھے کہ مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کے قبضے میں ہے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حوالے کر گئے تھے، مگر پھر بھی آپ ان سے آمادہ پیکار نہ ہوئے، اپنا حق لینے پر کمر بستہ نہ ہوئے، صرف اسی لیے تاکہ امت کا بھلا ہو، دین پر آنچ نہ آئے۔ آغاز سے قطع نظر کر کے آپ نے انجام کو ترجیح دی۔ اس کے لیے آپ کو جو مشقتیں جھیلنی پڑیں، جن ہولناک مرحلوں سے گزرنا پڑا، کسی اور کو یہ باتیں پیش نہ آئیں۔ آپ کے دوش پر دو ایسے گراں بوجھ تھے جو آپ کو تھکائے دے رہے تھے۔ ایک جانب خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام نصوص و تاکیدات پیغمبر کے ساتھ دل کو خون کر دینے والی آواز اور جگر کو چاک چاک کر دینے والی کراہ کے ساتھ آپ سے فریاد کر رہی تھی، آپ کو بے چین بنائے دے رہی تھی۔ دوسری طرف فتنہ و فساد سے اٹھتے ہوئے طوفان سہمائے دے رہے تھے۔ سامعین، ہم پیج 489 پر آ گئے ہیں۔ جزیروں کے سہمائے دے رہے تھے، جزیروں کے ہاتھ سے نکل جانے، عرب میں انقلاب عظیم برپا ہونے اور اسلام کے بیخوبن سے اکھڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ مدینے اطراف مدینہ کے عرب منافقین جو بڑے سرگرم سازشی تھے، ان کی طرف سے فتنہ و فساد کا بڑا خطرہ لاحق تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کا اثر بہت بڑھتا جاتا تھا اور مسلمانوں کی حالت بالکل اس بھیڑ بکری جیسی تھی جو جاڑے کی تاریک راتوں میں بھیڑیوں اور درندوں کے درمیان بھٹکتی پھرے۔ مسلیمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد اور سجاح بن حرس سے ایسے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو چکے تھے اور ان کے ماننے والے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی پر تلے ہوئے تھے۔ قیصر و کسریٰ وغیرہ طاق میں تھے، غرض اور بھی بہت سے دشمن عناصر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام اور
پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے اور کلمہ اسلام سے خار کھاتے تھے، بڑا غم و غصہ اور شدید بغض و عناد رکھتے تھے، اور اس فکر میں تھے کہ اسی طرح اس کی بنیاد منہدم ہو جائے اور جڑ اکھڑ جائے، اور اس کے لیے بڑی تیزی اور سرگرمی ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری آرزوئیں برآئیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ جانے سے موقع ہاتھ آیا، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قبل اس کے کہ ملت اسلامیہ کے امور میں نظم پیدا ہو، حالات استوار ہوں، اس مہلت سے چوکنا نہ چاہیے۔ میں نے چوکنا غلط پڑھ لیا تھا، اس مہلت سے چوکنا نہ چاہیے۔ اب ہم پیج 490 پہ آ گئے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قدم ان خطروں کے درمیان تھے، ایک طرف حق مٹ رہا تھا، خلافت ہاتھوں سے جا رہی تھی، دوسری طرف اسلام کے تباہ و برباد ہو جانے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محنت مٹی میں مل جانے کا خوف تھا۔ لہٰذا فطری اور طبعی طور پر امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بس یہی راہ نکلتی تھی کہ اسلام کی زندگی کے لیے اپنے حق کو قربان کر دیں، عام مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر اپنی محرومی گوارا کر لیں۔ لہٰذا اس نزاع کا ختم ہونا اور ابو بکر اور آپ کے درمیان جو اختلافات تھے ان کا برطرف ہو جانا۔ اب یہ بریکٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ جسے آپ اجماع کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں، وہ صرف دین اسلام کی تباہی اور مسلمانوں کی بربادی کے خوف کی وجہ سے آپ نے، آپ کے تمام گھر والوں نے، مہاجرین و انصار میں جتنے آپ کے طرفدار تھے سب نے صبر کیا اور اپنی بربادی دیکھا کیے مگر اف تک نہ کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے مرتے دم تک کی تقریریں، خطبے، گفتگویں بعین ثبوت ہیں اس کا، اور اس کے متعلق ائمہ طاہرین علیہ السلام سے متواتر حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن انصار کے سردار سعد بن عبادہ، اچھا جب یہاں سعد بن عبادہ لکھا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں تھوڑی تفصیل پڑھنی ہے، آئیے پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے اس پیراگراف کو سٹارٹ لیں گے کہ جو وہاں پہ لکھا ہے کہ لیکن انصار کے سردار سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ سعد بن عبادہ کی کنیت ابو ثابت سے الف بیتے تھی، یہ اصحاب بیعت عقبہ سے تھے، جنگ بدر نیز دوسری بہت سی لڑائیوں میں شریک رہے۔ یہ قبیلہ خزرج جیم کے سردار اور نقیب تھے، تمام انصار کے سرکردہ اور ان میں مشہور صاحب جود و کرم تھے۔ ان کے جس کلام کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ تمام کتاب سیر و تواریخ میں موجود ہے۔ ابن قیطبہ قافیہ تیبہ نے کتاب الامات الف میم تے امامت و لسیانت واو الف لام سین یہ الف سین تے ہے، اچھا میں ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں ابن اسیر جزری نے تاریخ کامل میں، جوہری نے کتاب الثقیفہ میں نیز اور بہت سے محققین علماء اہل سنت نے اپنے مصنفات کے اندر درج کیا ہے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب دوبارہ سے میں صفحے کے اسی پیراگراف سے سٹارٹ ہوں گی کہ جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا تھا کہ لیکن انصار کے سردار سعد بن عبادہ نے تو حضرت ابو بکر و عمر سے آخر تک مصالحت ہی نہ کی۔ ہم پیج 491 پہ آ گئے ہیں۔ ان میں اور شیخین میں کبھی میل ہی نہ ہوا۔ عید کے موقع پر نہ جمعے کی نماز میں کسی جماعت میں بھی ان دونوں حضرات کے شریک نہ ہوئے۔ انہوں نے کبھی ان دونوں حضرات کی باتوں پر کان نہ دھرا اور نہ ان کے اوامرد و نواہی کا اثر ان کے دل پر ہوا۔ اب یہ ورڈ ہے نا، میں اس کی ہجے کرتی ہوں کیونکہ وہ توڑ کے لکھا ہوا ہے، آدھی لائن میں ادھر آدھی لائن میں ادھر، تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں۔ سامعین دیکھیے یہ لکھا ہے کہ جن کی باتوں پر کان نہ دھرا اور ان کے الف واو الف میم رے دال نون واو الف ہے چھوٹی ہے، اب اس کو آپ بہتر تلفظ کر سکتے ہیں، کا اثر ان کے دل پر ہوا۔ بالآخر مقام حوران میں بعہد خلافت عمر اچانک طور پر قتل کر ڈالے گئے اور مشہور کیا گیا کہ
نے مار ڈالا اوکے۔ انہوں نے ثقیفہ کے دن اور اس کے بعد بھی جو باتیں کہیں ان کا ذکر ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ سعد بن عبادہ کے اصحاب حباب بن منظر وغیرہ۔ اب اس حباب جو لکھا ہے اس کے بارے میں حاشیے میں اشارہ ہے، وہاں پہ لکھا ہے حباب بھی من جملہ سرداران و شجاعان انصار سے تھے، جنگ بدر و احد میں شریک رہ چکے تھے، بڑے فضائل و کمالات کے بزرگ تھے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوبارہ سے ہم چلتے ہیں جہاں سے ہم حاشیے پہ آئے تھے۔ لکھا ہے کہ سعد بن عبادہ کے اصحاب حباب بن منظر وغیرہ دیگر انصاری، انہوں نے بھی خوشی خوشی بیعت نہیں کی بلکہ ان سے زبردستی بیعت لی گئی اور وہ جبر و تشدد کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے، لہٰذا تلوار کی باڑھ سے ڈرا کر یا گھر میں آگ لگا کر۔ اب جہاں لکھا ہے گھر میں آگ لگا کر تو یہ تو ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ عمر کا حضرت علی علیہ السلام کو دھمکی دینا کہ ہم آپ کے گھر جلا دیں گے بتواتر قطعی ثابت ہے۔ ابن قتیبہ نے کتاب الامت والسیاست کے شروع میں، طبری نے اپنی تاریخ میں 2 جگہ بسلسلہ حوادث سن 11 ہجری اور ابن عبد ربہ رے بے اور پھر اس کے اوپر ہے سہ نے کتاب عقد الفرید جلد نمبر 2، تذکرہ ثقیفہ میں جوہری نے کتاب ثقیفہ میں بیان کیا ہے، جیسا کہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی جلد اول صفحہ نمبر 134 میں مذکور ہے۔ مسعودی نے مروج الذہب میں، عروہ بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی طرف، جنہوں نے بنی ہاشم کے گھروں کو جلانا چاہا تھا، معذرت میں بیان کیا تھا کہ اگر میرے بھائی عبداللہ نے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے بنی ہاشم کا گھرانہ جلانا چاہا تو اس سے ملتا جلتا واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، جب خود عمر ابن خطاب نے علی علیہ السلام کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے سیدہ کا گھر پھونک دینا چاہا۔ شہر ستانی نے ملل و نحل میں ذکر کیا۔ ابو مخنف نے ثقیفہ کی حالات میں مخصوص ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بہت تفصیل سے آتش زنی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے تواتر و ہماگیر شہرت کے ثبوت میں مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ شاعر نیل حافظ ابراہیم نے اپنے مشہور و معروف قصیدہ عمریہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ قصیدہ ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور انورٹڈ کامہ شروع ہے، اور ایک بات جو علی علیہ السلام سے عمر نے کہی، اس بات کا سننے والا کس قدر معزز و محترم تھا اور کہنے والا کس قدر عظیم القدر تھا۔ اگر تم نے بیعت نہ کی تو میں تمہارا گھر جلا کے رہوں گا، یہ جانتے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بھی اسی گھر میں ہے، مگر میں اس وجہ سے ذرہ برابر تم پر رحم نہ کروں گا۔ اور ابو حفص عمر ہی اس بات کے کہنے والے ہیں، کوئی اور نہیں۔ انہوں نے یہ بات پورے خطہ عرب کے شہ سوار اور شجاع یعنی حضرت علی علیہ السلام کے روبرو کہی، تو اجماع کے لیے ابو بکر و عمر کا یہ سلوک رہا۔ ہمارے امام کے ساتھ ہمارے نزدیک وہ اجماع قابل حجت ہوتا ہے جو رائے امام کا کاشف ہو۔ یہاں رائے امام کا کاشف ہونا تو درکنار جیسا اجماع ہوا، اور امام کو جس طرح مجبور کیا گیا اور آپ سن چکے ہیں، لہٰذا ایسے اجماع کو آپ بطور دلیل کیوں کر پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ حاشیہ کافی لمبا تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ تو اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پیج پہ کیا لکھا ہے۔ پیج پہ بس صرف یہی لکھا ہے، اس کو تھوڑا سا پہلے پڑھ لیتی ہوں کہ انہوں نے ثقیفے کے دن اور اس کے بعد بھی جو باتیں کہیں ان کا ذکر ضروری معلوم ہوتا۔ سعد بن عبادہ کے اصحاب حباب بن منظر وغیرہ دیگر انصاریوں نے بھی خوشی خوشی بیعت نہیں کی بلکہ ان سے زبردستی بیعت لی گئی اور جبر و تشدد کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے، لہٰذا تلوار کی باڑھ سے ڈرا کر
یا گھر میں آگ لگا کر، یہ یہاں جہاں آگ کا ورڈ ہے یہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے، یا گھر میں آگ لگا کر زبانیں خاموش کر دی جائیں، مجمع کو ہم نوا بنا لیا جائے۔ تو کیا ایسی بیعت واقعی ہوگی؟ سوالیہ نشان۔ ہم پیج 492 پر ہیں۔ اچھا، اور ایسا اجماع اس اجماع کا مصداق ہوگا جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی خطا پر مجتمع نہ ہوگی۔ خدا کے لیے ہمیں بتائیے، آپ انصاف کیجیے۔ اور اب یہ جواب مکتوب ختم ہو گیا کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے شین۔ اور اب ہم پیج نمبر 493 پہ جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ حاشیے کو ہم پڑھتے رہے، حاشیہ لمبا تھا۔ اور اب ہمارے پاس مکتوب نمبر 442 ہم پڑھیں گے پیج نمبر 494 پر۔ تو یہاں پر ہمیں پہلے مکتوب پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم جواب مکتوب کی طرف جائیں گے۔ آئیے مکتوب پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، اہل فہم و بصیرت اور صاحبان نظر و فکر صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے پاک سمجھتے ہیں۔ صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کریں، یہ سوالیہ نشان ہے، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے سوا اطاعت و فرما برداری اور احکام کی بجا آوری کے۔ کوئی اور بات ان سے ممکن ہی نہ تھی، لہٰذا یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے متعلق صریحی اعلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنیں اور پھر ان سے روگردانی کریں۔ یہ پہلی مرتبہ خلیفہ بنائیں، نہ دوسری مرتبہ، یہ نہ تیسری مرتبہ بلکہ چوتھی مرتبہ پر لا ڈالیں۔ لہٰذا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہیے کہ صحابہ زیادہ صحت سے منحرف ہو گئے تھے، جو انہوں نے باوجود نصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے حضرت علی علیہ السلام کو امام نہ بنایا، یا پھر نصوص انہوں نے سنے ہی نہیں، کیونکہ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی کہ نصوص بھی سنیں اور سننے کے باوجود آن حضرت کے حکم کی خلاف ورزی کر کے زیادہ صحت پر برقرار رہے۔ لہٰذا آپ سے ممکن ہو تو دونوں باتیں جمع فرمائیے، ان کا نصوص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سننا بھی اور سننے کے باوجود حضرت علی علیہ السلام سے منحرف ہو کر زیادہ صحت پر برقرار رہنا بھی۔ سین۔ تو یہ پیج نمبر 495 پر ہم آئے ہیں اور یہاں پر مکتوب جو ہم نے پڑھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے سامعین جواب مکتوب پڑھنا ہے۔ جواب مکتوب میں تحریر ہے کہ اکثر صحابہ کی سیرت کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ نصوص پر تب ہی عمل پیرا ہوتے تھے اور انہیں احکام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے تھے جب وہ صرف دین کے متعلق ہوتے تھے اور اخروی امور سے مختص ہوتے تھے، جیسے حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے واجب ہے، نہ کسی اور مہینے میں قبلہ رخ ہو کر نماز کی حالت میں ضروری ہے، نہ کہ دیگر حالات میں بھی، یا پیغمبر کا حکم کہ دن میں اتنی نمازیں واجب ہیں اور رات میں اتنی، ہر نماز کی اتنی رکعتیں ہیں اور نماز کا طریقہ یہ ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کہ خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ اسی جیسے اور دیگر ارشادات و احکام ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خالص اخروی نفع سے مختص ہوا کرتے، ان کی تو وہ اطاعت کرتے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات جن کا تعلق سیاست سے ہوا کرتا، جیسے حکام و افسران کا تقرر، سلطان کے قوانین و قواعد کی ترتیب و تدوین، امور مملکت کا نظم و انتظام، فوجی بھرتی، لشکر کی روانگی وغیرہ جیسے امور، ایسے امور ہیں ایسے امور میں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و ارشادات کی تعمیل ضروری نہیں سمجھتے تھے، نہ جملہ حالات میں مطابق حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرنے کے پابند رہنا چاہتے تھے، بلکہ اپنی سوچ سمجھ کو بھی دخل دیتے تھے اور اپنی نظر و فکر اور اجتہاد کے لیے بھی گنجائش باقی رکھتے۔ پیج 496۔ لہٰذا جب بھی انہوں نے دیکھا کہ مخالف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری قدر و منزلت بڑھے گی یا ہماری حکومت کو نفع پہنچے گا، انہوں نے فوراً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈالا
اور وہی کیا جس سے ان کی شان دوبالا ہو یا حکومت کو فائدہ پہنچے۔ غالباً وہ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی امید کرتے ہیں۔ انہیں یہ ظن غالب پیدا ہو چکا تھا کہ عرب والے علی علیہ السلام کے سامنے سر نہ جھکائیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خلافت کا جو اعلان کیا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی نہ مانیں گے، کیونکہ علی علیہ السلام نے راہ خدا میں انہیں اچھی طرح تحقیق کیا ہے اور خدا کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی تلوار سے ان کے خون کی ندیاں بہائی ہیں۔ حق کی مدد کرنے میں ان سے ہمیشہ برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ سرکش اور ضدی کافروں نے کی تمام کوششیں رائے گاں ہوئیں اور خدا کا حکم غالب ہو کے رہا۔ لہٰذا ان حالات میں جب تک عرب والوں پر تشدد نہ برتا جائے وہ علی علیہ السلام کی اطاعت ہی نہ کریں گے، اور جب تک طاقت کا استعمال نہ کیا جائے نہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سر ہی نہ جھکائیں گے۔ تو سامعین، ہم یہاں پر رک جاتے ہیں پیج 496 میں اس آڈیو کو یہاں پہ روکتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے جواب مکتوب میں ابھی 4 5 6 صفحات بلکہ 7 صفحات باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم باقی اگلی آڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔